یار میری نا آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، ہاتھ بند کے بنتی کرتا ہوں، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را اپنے ایم پی اے ایم این اے سے نا سلیقیاں نہ کریں، ان کے ساتھ دوستی نہ کریں۔ آپ ان سے ایک ذاتی سوال پوچھیں، سر آپ اتنا خوشحال کیوں اور ہم اتنا بدحال کیوں ہیں؟ چمچے گیری کسی کا نہ کریں، دلیر بنیں، ان سے سوال کریں، یہ سوال کرنا آپ کا حق بنتا ہے۔ ان سے پوچھیں، سر تعلیم آپ کے بچے باہر سے حاصل کرتے ہیں، اعلیٰ ڈگری کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس فارچونر ہے، لینڈ کروزر ہے، 15 پرو میکس ہے، آپ اتنا خوشحال کیوں اور ہم اتنا برے حال، ہمارا اتنا برا حال کیوں ہے؟ ہمیں اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے عزیز کو، اپنے دوست کو باہر کی کنٹری میں غلامی کرنے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے، اپنا روزگار چلانے کے لیے، روزی روٹی کے لیے کیوں بھیجنا پڑتا ہے؟ ہم لوگ اتنی مہنگے مہنگے بل دیتے ہیں، کس چیز کے دیتے ہیں؟ سر ہم لوگوں کی یہ حالت کیوں ہے؟ ہم لوگ کیوں غریب ہیں؟ ہم لوگ ہر جگہ سے کیوں ٹھکرائے جاتے ہیں؟ لوگ ظلم ہمارے اوپر کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں ہر جگہ کیوں جی جی کرنی پڑتی ہے؟ ہمیں ہر جگہ کیوں ظلم برداشت کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں ہر جگہ لوگوں کے ساتھ کیوں جی جی کر کے چلنا پڑتا ہے؟ لوگ غلط بھی کہتے ہیں، ہمیں چلنا پڑتا ہے، لوگ تنگ کرتے ہیں، ہمیں چلنا پڑتا ہے، لوگ ظلم کرتے ہیں، ہمیں چلنا پڑتا ہے، کیوں؟ ہم غریب ہیں۔ سر ہمارا یہ حال کیوں ہے؟ آپ کا حق بنتا ہے، آپ ان سے سوال کریں، سر آپ کے پاس لینڈ کروزر، دنیا کی ہر چیز ہے جو ضرورت ہے، جو آپ کو چاہیے، ہمارا یہ حال کیوں؟ آپ کا حق بنتا ہے، آپ سوال کریں۔ میری نا بچپن سے جو میرا ذاتی انٹرسٹ تھا، جو میرا شوق تھا، جو مجھے لگن تھی، جو میں چاہتا تھا، وہ میری خواہش تھی آئی ایس آئی کو جوائن کرنا، نہیں کر سکا۔ کیوں نہیں کر سکا؟ تعلیم نہیں ہے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ کیوں نہیں ہوں؟ مجھے اس معاشرے نے اس قابل بننے نہیں دیا، مجھے اس سوسائٹی نے اس قابل بننے نہیں دیا، مجھے میری مجبوریوں نے اس قابل بننے نہیں دیا، مجھے میرے حالات نے اتنا تنگ کیا، اتنا ظلم کیا، اتنا کچھ مجھے دیکھنا پڑا کہ مجھے جو تعلیم کا سفر ہے مجھے چھوڑنا پڑا۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، مڈل میٹرک میں میرے جو دوست تھے جن کو اے بی سی نہیں آتی تھی، کیپٹل لیٹر کا نہیں پتہ تھا، اسمال لیٹر کا نہیں پتہ تھا، حروف تہجی کا نہیں پتہ تھا، وہ آج ایم اے کر رہے، ایم اے انگلش کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ان کا بیک ورڈ تھا، ان کا کوئی رشتہ دار سیاست میں تھا، ان کے پاس پیسہ تھا، ان کے پاس وسائل، وہ آیا کہاں سے؟ بلیک منی۔ کہاں سے آیا یہ سب کچھ؟ بلیک منی، آپ کا پیسہ ہے، میرا پیسہ، ہم سب کا پیسہ ہے۔ یہ تعلیم کا جو سسٹم ہے یہ صرف امیروں۔ مڈل میٹرک میں جو میرے کلاس فیلو تھے نا، جو ٹاپر تھے، جن لوگوں نے کچھ کرنا تھا، جو لوگ ریالٹی میں محنت کش تھے، محنت پذیر تھے، جو لوگ کامیاب ہو سکتے تھے، وہ آج کل کہاں ہیں؟ کوئی پولٹری فارم میں کام کر رہا ہے، کوئی ملوں میں کام کر رہا ہے، کوئی کہیں پہ دھکے کھا رہا ہے، کوئی ریڑھی لگا رہا ہے، کوئی کسی کی چپلوسی کر رہا ہے، وہ کوئی کسی کے اٹھا رہا ہے۔ کیوں؟ وہ غریب تھے، ان کا بیک ورڈ اتنا مضبوط، اتنا سٹرانگ نہیں تھا کہ ان کو سپورٹ کرے، وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلے جائیں، ایم اے کر لیں، ایف ایس سی کر لیں، بی ایس سی کر لیں۔ کیا کریں، گاہک آ گیا تھا، اب دکانداری ہے، اب اس کو بھی تو چلانا ہے، روزی روٹی کا یہی ذریعہ ہے۔ میں بات کر رہا تھا، جو میرے دوست تھے، جو قابل تھے، جو اس لائق تھے، جو کچھ ملک کے لیے کر سکتے تھے، وہ آج کل دھکے کھا رہے ہیں، کوئی پولٹری فارم میں، کوئی کہیں دھکے کھا رہا ہے، کوئی کسی کو اٹھا رہا ہے۔ کیوں؟ وہ غریب تھے، ان کا کوئی ریلیشن شپ، کوئی بیک ورڈ، کوئی امی ابو کو اس طرح کا کنٹیکٹ ان کا نہیں تھا کہ وہ ان کو اعلیٰ تعلیم دلواتے، ایف ایس سی کرواتے، بی ایس سی کرواتے، اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیج دیتے، ان کے پاس یہ وسائل نہیں تھے۔ سو یہاں پہ ہمارا سٹوری تعلیم بھی جو ہے نا، وہ صرف امیر بندے کے لیے ایک لکیر کھینچی گئی ہے کہ امیر یہاں سے اوپر جا سکتا ہے اور غریب یہاں سے بس نیچے ہی رہے گا۔ تو آپ کا حق بنتا ہے، آپ سوال کریں اپنے علاقے کے، اپنے حلقے کے ایم این اے ایم پی سے، سر آپ اتنا خوشحال کیوں اور ہم اتنا برے حال میں کیوں ہیں؟ ہماری اس غربت کا، ہمارے ان مشکل وقت کا، ہمارے اس بدترین دور کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ لوگ ذمہ دار ہیں کے لیے۔ دنیا کی ہر چیز، ہر وسائل ان کے لیے، ہمارے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہم اس حال میں کیوں ہیں؟ ہم کیوں رو رہے ہیں؟ ہم کیوں در بدر دھکے کھا رہے ہیں؟ ہم کیوں ظلم برداشت کر رہے ہیں؟ ہمیں ہر جگہ کمپرومائز کیوں کرنا پڑتا ہے؟ لوگ غلط کہتے ہیں، ہمیں چلنا پڑتا ہے، کیوں؟ ہماری روزی لگی، ہم نہیں چھوڑ سکتے، کیا کریں؟ پیچھے امی ہے، ابو ہے۔ مجھے بڑا یاد ہے 8ویں کلاس میں مجھے چھٹیاں ہوتی تھی، سمر ویکیشن 3 مہینے،
اگزام دیے میں نے 8ویں کلاس کے، میں چلا گیا اسلام آباد۔ حالات ہی اس طرح کے تھے، ابو نے کہا جی آپ مزدوری کرنے کے لیے اسلام آباد چلے جائیں۔ میں نے 3 ماہ مزدوری کی ہے وہاں پہ، پیچھے ایڈمیشن شروع ہو گئے 9 کلاس کے۔ میں نے گھر کال کی، ابو کہتے ہیں جی، بلکہ ٹھیکیدار مجھے کہتا آپ کے ابو نے 25,000 روپیہ لیا ہے مجھ سے، وہ آپ پورا کریں، اس کے بعد چلے جانا۔ میں اتنا مجبور تھا ان دنوں، مجھے نیند نہیں آتی تھی، میرے پاس ایک گھٹیا ترین موبائل تھا 800 کے پتہ نہیں 1000 روپے کا، ان دنوں میں کرایہ بھی 800,000 تھا۔ یہ تقریباً میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 2013-14 کی۔ میں نے موبائل بیچا، میں گھر آ گیا، میں نے ایڈمیشن لے لیا۔ گھر والوں کے برتاؤ، گھر والوں کا تعلق، گھر والوں کے میرے ساتھ بات کرنے کا طریقہ وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، کیوں میں ان کو کما کے دے رہا تھا، وہ میرے ساتھ اچھے، وہ اس بات سے خوش نہیں تھے، اس بات سے متفق نہیں تھے کہ یہ اپنی مزدوری روزی روٹی چھوڑ کے تب ادھر آ گیا پڑھنے کے لیے۔ میں نے ایڈمیشن لے لیا، میں نے بڑی مشکل سے 1 ماہ گزارا کیا، میں نے بہت کچھ دیکھا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، میں اتنا بد ظن ہو گیا تھا اپنے والدین سے، اب بھی ہوں، کیوں مجھے تعلیم نہیں دلوائی گئی، ان کا قصور نہیں، انہوں نے بھی بڑی مشکل سے مزدوری محنت، کسی کا سپرے کھالی، بڑی مشکل سے بہت محنت کر کے میرے والد نے مجھے اس حالت تک یہاں تک پہنچایا، انہوں نے بڑی مشکل سے ہمارا پیٹ پالا۔ تعلیم حاصل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ مجھے بالآخر 9 کلاس میں نے اسکول کو ڈراپ کیا، پھر میں اسلام آباد چلا گیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں، پھر مزدوری کرنے کے لیے چلا گیا۔ اس دن سے میں نے عہد کیا ہے، اپنے ساتھ وعدہ کیا، یقین کر لیا ہے، کچھ بھی کرنا میں نے اپنا کرنا، میں اپنے لیے سوچتا ہوں۔ سوسائٹی، علاقے والے، ہر بندہ، ہر دوست عزیز مجھے کہتا ہے تو شادی کیوں نہیں کرتا، تو امی ابو کی کیوں نہیں مانتا، تو شادی کیوں کر کے سیٹل کیوں؟ کہاں سے سیٹل ہوں بھائی، میرے خود اخراجات نہیں پورے ہوتے، میں اپنی روٹی نہیں پوری کر سکتا، تو میں اپنے والدین کو کہاں سے کما کے دوں؟ میں آفیسر ہوں، میں پنجاب پولیس میں ہوں، میں کون سی میری ایسی نوکری لاٹری لگی ہے کہ میں اپنی دوسرا شادی بھی کر لوں، والدین کو بھی خوش رکھوں، کیا کروں، میرے پاس ہے کیا ایسا؟ اچھا ایک اور بات یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، میرے دوست، میرے رشتہ دار، میرے امی ابو، میرا علاقہ، میرا وسیب، میرے جتنے بھی جاننے والے ہیں، مجھے اکثر کہتے ہیں یار تو شادی کر کے سیٹل کیوں نہیں ہو جاتا؟ یار میں کہاں سے سیٹل، بھائی میرے خود اخراجات نہیں پورے ہوتے، میں اپنی روزی روٹی نہیں کما سکتا، میں کروں تو کروں کیا؟ حالات اس طرح، حالات انہوں نے سارا سسٹم اس طرح بنایا، میں کروں تو کروں کیا؟ میں کیسے شادی کروں؟ بھائی آج میں ریڑھی لگا رہا ہوں، آج میں لوگوں کے اٹھا رہا ہوں، آج میں لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کر رہا ہوں، آج لوگوں کے ساتھ میں چل رہا ہوں، وہ ظلم کرتے ہیں، وہ کچھ بھی کرتے ہیں میرے ساتھ، پریکٹیکل، ذہنی، جسمانی، جس طرح بھی مجھے بلیک میل کیا جاتا ہے، میں برداشت کر رہا ہوں، کیوں؟ میں غریب ہوں، میرے اندر ہے، میں غربت کا مار رہا ہوں، مجھے کرنا پڑتا ہے یہ سب کچھ، تو اگر میں شادی کرتا ہوں تو میرے بچے کیا کریں گے؟ یہی کریں گے نا، آپ ان کو کیا دے سکتے؟ آپ ان کو اعلیٰ تعلیم دلوا سکتے ہیں؟ نہیں دلوا سکتے نا۔ میرا ان سے سوال بنتا ہے میں شادی کروں تو کروں کیسے؟ میرے پاس نہیں ہے پیسے، میرے پاس نہیں ہے وسائل، میرے پاس نہیں ہے اتنا اخراجات، میرے پاس اتنا نہیں ہے بینک بیلنس، میرا نہیں ہے اتنا بیکورڈ کہ میں شادی کر۔ 25 سال میری ایج ہے، یہ روز لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، امی ابو کی سننی پڑتی ہیں، علاقے وسیب کی سننی پڑتی ہیں، دوستوں کی سننی پڑتی ہیں کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے۔ میں کیا کروں، کیسے کروں؟ میں اپنے بچوں کے لیے کیا کر لوں؟ یہی ان کو دوں گا نا۔ تو اس سے اچھا ہے کہ میں شادی کر کے اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے ان کو ذلیل نہ کروں، ان کو تنگ نہ کروں، ان کو رسوا نہ کروں، ان کو کمپرومائز کسی کے ساتھ نہ کرنا پڑے، اس لیے میں شادی نہیں کرتا۔ یہ میری شادی نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ، میں غریب ہوں، میرے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سسٹم نے، اس سرکل نے، اس نظام نے اس طرح سے تکلیف دی ہے، اس طرح سے اس کو بنایا گیا۔ تعلیم ہے ہی صرف امیر بندے کے لیے، علاج صرف امیر بندے کے لیے۔ ان لوگوں نے ہمیں دیا تو دیا کیا ہے؟ غربت۔ موٹر وے بنا دیجیے، کیا حاصل ہوا موٹر وے سے؟ مجھے حق بندہ، آپ سوال کریں ان سے، آپ نے ہمارے لیے کیا تو کیا ہے؟ آپ اتنے خوشحال کیوں؟ ہم اتنے بدحال، اتنے بدترین، اتنے مشکل وقت سے ہم لوگ کیوں گزر رہے ہیں؟ ہماری کیا غلطی ہے؟ سوال کریں ان سے۔ ہر جگہ ہمیں کیوں ذلیل ہونا پڑتا ہے؟ ہر جگہ ہمیں کیوں رسوا کیا جاتا ہے؟ ہر جگہ ہر فساد کا جڑ غربت ہے۔ ہر جگہ ہم لوگ ذلیل ہوتے ہیں، ہر جگہ ہمیں ٹھکرایا جاتا ہے، ہر جگہ ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں، ہر جگہ ہمیں ذلیل کیا جاتا ہے، ہر جگہ ہم لوگ رسوا کیے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ غریب ہیں۔ آپ کا حق بنتا ہے، آج کل ایم پی ایم این اے گھر جا کے بس ہمیں ووٹ دے دیں کسی طرح۔ آپ لوگ کیا کریں گے ہمارے؟ میں نے نا یہ
اپنے ساتھ عہد وعدہ یقین اس بات میں مطمئن ہو گئے ہوں گے ان لوگوں کا جو بنایا ہوا سسٹم ہے نا، اس میں صرف اور صرف جو امیر ہے، جس کے پاس وسائل ہیں، جس کا کوئی ریلیٹیو، کوئی رشتہ دار، کوئی اس کا ابو، کوئی اس کا قریبی جاننے والا اگر سیاست میں ہے تو وہ کامیاب ہے۔ ان لوگوں کا جو بنایا ہوا سسٹم ہے، یہ سرکل ہے، یہ نظام ہے، یہ صرف امیر بندے کو پروموٹ کرتا ہے۔ میں تو بچپن سے پیدا ہوں یہی دیکھتا آ رہا ہوں، غریب تر سے ترین ہوتا جا رہا ہے، دن بدن پستا جا رہا ہے، دن بدن ظلم کا شکار ہوتا جا رہا ہے، دن بدن قرضے کے نیچے آتا جا رہا ہے، اور امیر تر سے ترین ہوتا جا رہا ہے۔ کل اگر اس کے پاس ہونڈا سیوک تھی تو آج اس کے پاس فارچونر ہے، اگر آج فارچونر ہے تو کل لینڈ کروزر ہوگا۔ ہمارا لو سٹوری یہ کہ یہ نظام، معاشرے کا سسٹم، سرکل انہوں نے ایسا بنا دیا ہے کہ یہاں پہ صرف امیر بندے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ امیر بندہ دن بدن اوپر سے اوپر اٹھتا جا رہا ہے، اس کے پاس انڈسٹری ہے، اس کے پاس سارے اختیار ہے، کسی نے ہوٹل کھول لیا، کسی نے کچھ کر لیا، کیوں؟ ان کے پاس آ رہا ہے پیسے۔ کس کا ہے؟ آپ کا ہے، میرا ہے، ہم سب کا ہے۔ تو اس طرح کا نظام، سسٹم، سرکل بنایا گیا کہ غریب بندہ یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتا۔ غریب بندے کی زندگی جو ہے نا، یہاں پہ میں کہتا ہوں زندگی گزارنے کا تو تصور بھی نہ کریں۔ ایک بندے نے نا، بزرگ نے، بلکہ 14 اگست کو نا میں نے ایک نعرہ لگایا تھا، پاکستان زندہ باد۔ میرے ساتھ ایک بزرگ کھڑا تھا، اس نے اپنی حیاتی، اس نے اپنی زندگی اس نے گزار لی تھی۔ اس نے بولا، بچے پاکستان زندہ باد نہیں رہا، پاکستان سے زندہ بھاگو۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو، جینا چاہتے ہو، زندگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے، صحیح معنی سے جینا چاہتے ہو تو ملک چھوڑو، پاکستان سے زندہ بھاگو، پاکستان زندہ باد نہیں رہا۔ یہ حالات ہے یار ہمارے اس حال کے آپ لوگ ذمہ دار ہیں، کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے یہ ساری باتیں سن کر، بلکہ میرے ساتھ بیتی ہے، میں اس وقت سے گزر رہا ہوں، مجھے احساس ہے ان چیزوں کا۔ غربت میں نے دیکھی ہے، غربت کو قریب سے میں نے دیکھا ہے، ان لوگوں نے نہیں دیکھا۔ دنیا کی ہر چیز، ہر وسائل ان کے پاس ہے۔ 15 پرو میکس ان کے بچے کے پاس ہے، یہ سوئٹزرلینڈ جانا چاہیں، تھائی لینڈ جانا چاہیں، آج عمرہ کرنا چاہیں، جا سکتے ہیں ایزیلی۔ مونال میں بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، سرینا میں بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، آپ لوگ کھا سکتے ہیں۔ سوال بنتا ہے آپ کا، سوال کریں، سلیقیاں نہ کریں، چمچے گیری نہ کریں، دلیر بنیں، ان سے سوال کریں، آپ اتنے خوشحال کیوں، ہم اتنے برے ہمارا اتنا برا حال کیوں؟ بڑے قریب سے غربت کو میں نے دیکھا ہے، بڑے ظلم برداشت کیے، بہت کچھ کھویا ہے میں نے، بہت کچھ سیکھا ہے۔ رونا آتا ہے اپنی حالت پہ، میرا اللہ، اس سے تو اچھا تھا کہ میرا وجود اس کائنات میں ہوتا ہی نہ، یہ سب کچھ میں دیکھتا ہی نہ۔ غریب ہونا آج کل کے دور میں بہت بڑا گناہ ہے، عیب ہے آپ کے اندر۔ غریب بندے کے ساتھ کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا، غریب بندے کے ساتھ کوئی بندہ تعلق نہیں بنانا چاہتا، غریب بندے کے ساتھ کوئی بندہ چلنا نہیں چاہتا۔ کیا کرو؟ غریب سوال بنتا ہے آپ